اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام کو یاد کرتا ہوں میں، اور ایک ویڈیو پہلی قسط آپ کے سامنے شیئر بھی کی ہے۔ اب دوسری قسط دوسری کلاس میں سر الحمدللہ رب العالمین میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ غلام یاسین بھٹی صاحب ہمارے پہلے استاد تھے، اسکول کے پہلے استاد۔ دوسری، تیسری، چوتھی کلاس تک، پانچویں میں بھی غلام یاسین بھٹی صاحب ہی ہمارے انچارج تھے، اور انہوں نے ہی ہمیں اردو اور میتھ جو دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں میں بھی شاید پڑھایا تھا۔ پانچویں میں ایک آدھ کوئی سبجیکٹ تھا وہ پڑھاتے تھے۔ پانچویں میں پھر کافی ٹیچرز اور بھی ہمیں پڑھانا شروع ہو گئے تھے، اور چھٹی کلاس میں تو پھر انچارج بھی چینج ہوئے تھے، شہزاد سرور صاحب ہوئے تھے، اللہ ان کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ چھٹی، ساتویں اور آٹھویں میں ہمارے انچارج جناب شہزاد سرور صاحب بہت ہی اچھے ٹیچر، بہت پیار کرنے والے۔ غلام یاسین بھٹی صاحب بہت انہوں نے ہمیں بڑا بوسٹ اپ کیا، بہت پیار کیا، مطلب کہ ڈراتے دھمکاتے، اوروں کو تو تھوڑا بہت ڈراتے دھمکاتے تھے، جو بچے ظاہر نہیں پڑھتے تھے ان کو، لیکن ہم سے بڑا پیار اور محبت کا رشتہ تھا ان کا، کیونکہ غلام یاسین بھٹی صاحب اللہ ان کو ابھی صحت و سلامتی مزید عطا فرمائے، بہت بزرگ ہو چکے ہیں۔ وہ میرے والد محترم کے بھی ٹیچر ہیں اور استاد ہیں۔ میرے والد محترم بھی ان کے پاس پڑھتے رہے، اور پھر میں ان کے پاس پڑھتا رہا، اور پانچویں میں جب ہم آئے تو انہوں نے پھر ایک دو سال پہلے، یا پتہ نہیں کتنے سال، 2-3 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی تھی غلام یاسین بھٹی صاحب نے۔ تو بڑا اچھا ٹائم تھا، بہت بہترین ٹائم تھا، اللہ ان کو صحت و سلامتی دے۔ اب بھی مجھے ملتے ہیں تو جب مجھے دیکھتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں فوراً دوڑ پڑتا ہوں ان کی طرف، اور بڑی محبت سے وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کا ثمر ہے الحمدللہ رب العالمین۔ شکر ہے اللہ پاک کا، بہت ساری آسانیاں ہو گئیں، بہت سارے مسائل حل ہو گئے، اور الحمدللہ میں اب الحمدللہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں ان کی دعاؤں سے، اور اپنے والدین کی دعاؤں سے۔ تو بڑا اچھا ٹائم تھا، وہ بہت نرمی سے ہمیں پڑھاتے رہے، بہت نرمی سے ہمیں آگے لے کے چلتے رہے۔ کبھی ہمارا میتھ کا کوئی سوال غلط بھی ہو جاتا تھا تو درگزر کرتے تھے اور پھر سمجھا دیتے ہوتے تھے۔ ہمارے اس وقت کے مانیٹر تھے محمد اجمل صاحب، ہم سے کچھ عمر میں بڑے بھی تھے اور بچوں کو سنبھال بھی سکتے تھے۔ تو محمد اجمل اب بھی مجھے ملتا ہے تو بڑا یاد کرتا ہے، اور میں بھی یاد کرتا ہوں۔ اس کی بڑی خوبی تھی، محمد اجمل سے بھی میری بڑی اٹیچمنٹ اور بڑی دوستی ہو گئی تھی وہ اس لیے کہ شروع میں محمد اجمل جب مجھے میتھ کے کچھ سوال سمجھ میں نہیں آ رہے تھے ابتدائی دنوں میں، دوسری، تیسری، چوتھی کی بات ہے، مطلب ڈیپینڈنگ اپان وقت گزرتا گیا جیسے جیسے، تو کبھی کبھی جو کچھ سوال میرا غلط ہوتا تھا تو استاد یاسین صاحب، کیونکہ پھر وہ کافی عمر کے بزرگوں والی لسٹ میں آ چکے تھے، اس وقت ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے جا رہے تھے، تو سر پھر کرسی پہ ہی زیادہ رہتے تھے اور پھر زیادہ موو نہیں کرتے تھے۔ تو وہ اجمل کو کہتے تھے جاؤ چیک کر کے آؤ سب کے سوال، پہلی لائن کا چیک کرو، پھر دوسری لائن، تیسری لائن کا۔ تو وہ ہمیشہ ہی مجھے میری سلیٹ دیکھتا تھا اور کہہ دیتا تھا ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک ہو گیا۔ تو کبھی میں نے سوچا یار میرا سوال ہمیشہ ہی ٹھیک ہوتا ہے، ویری گڈ، میں تو بہت اچھا ہوں، بہت زبردست ہوں۔ اس دن مجھے پتہ چلا کچھ دنوں بعد کہ میرے جو ساتھ والا جو دوست بیٹھا تھا یا جو کلاس فیلو تھا، اس کا جواب کچھ اور تھا، میرا جواب کچھ اور تھا۔ تو میں نے دیکھا اس کا جواب اور ہے، میں نے کہا یار تمہارا سوال غلط ہے۔ اس نے میرا دیکھا، اس نے کہا تمہارا غلط ہے۔ اچھا، اجمل صاحب آئے، اجمل صاحب نے اس کی سلیٹ دیکھی، اسے بھی بٹھا دیا،
اور میرے ساتھ والے بچے کی سلیٹ دیکھی، اسے بھی بٹھا دیا، مجھے بھی بٹھا دیا۔ ہم نے کہا یار ہمارے جواب دونوں کے غلط ہیں، یا دونوں کے ٹھیک ہیں، یا کسی ایک کا غلط ہے ایک کا ٹھیک ہے، اس نے دونوں کو بٹھا دیا ہے۔ تو پتہ نہیں پھر وہ لڑکا یا پھر میں ہی سر کے پاس گئے کہ سر دیکھیں کس کا سوال ٹھیک ہے، کس کا جواب ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب کس کا ٹھیک ہے؟ تو پھر میرا ہی غلط نکلا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ محمد اجمل بڑی رعایت کرتا ہے میرے ساتھ، لیکن شاید وہ محبت میں رعایت کرتا تھا، کرنی نہیں چاہیے تھی۔ میں تو غلط کو صحیح سمجھتا جا رہا تھا اور جیسے بھی کر لیتا تھا، میں کہتا تھا میرا سوال اس کا جواب ٹھیک ہے۔ تو وہ محبت میں کرتا تھا، یہ مجھے پتا ہے۔ وہ کوئی اللہ معاف کرے اس کے ذہن میں اب اس وقت کوئی ایسی دھوکہ دہی والی بات نہیں تھی کہ میں اس کے غلط کو بھی ٹھیک کرتا جاؤں گا اور یہ غلط پہ ہی رہے اور اسی طرح چلتا رہے اور ایٹ دا اینڈ نقصان اٹھائے۔ ایسی اس کی نیت نہیں تھی۔ اس کی نیت صرف یہی تھی کہ یہ مار سے بچ جائے، اور یہ جو غلام یاسین صاحب نے پھر بچوں کو مارنا ہے ڈنڈے سے، یہ ان ڈنڈوں سے بچ جائے، اور وہ اکثر بچوں کو بچا لیتا تھا۔ اکثر بچوں کو بچا لیتا تھا۔ کوئی ایک دو پھر جو کلپرٹ تھے نا، بار بار جن کا غلط ہوتا تھا، پھر وہ ان کو کھڑا رہنے دیتا تھا، اور پھر استاد ان کو اپنے پاس بلاتے تھے اور سٹکس لگاتے تھے، اور پھر ان کو سمجھا دیتے تھے اس کا جواب ایسے آنا ہے، اس کا جواب ایسے آنا ہے۔ تو یہ ابتدائی دنوں کی یادیں ہیں۔ محمد اجمل میرا کلاس فیلو بہت اچھا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت و سلامتی دے۔ اس بیچارے کی ایک ٹانگ بھی کٹی ہوئی تھی اور وہ مصنوعی ٹانگ لگا کے آتا تھا اس زمانے میں بھی۔ ابھی وہ بچہ تھا، ہم اس کو دیکھتے رہے، دوسری تیسری چوتھی اور پانچویں تک وہ ہمارے ساتھ پڑھتا رہا۔ پھر وہ چھوڑ گیا تھا، شاید بیمار ہو گیا تھا، لیکن اب الحمدللہ وہ اپنا کام شام کرتا ہے۔ ایک ٹانگ مصنوعی لگائی ہوئی تھی اس نے، پھر بھی اس کی بڑی ہمت ہے۔ وہ سائیکل پہ آتا تھا اسی مصنوعی ٹانگ کو چلا کے، اسی مصنوعی ایک ٹانگ سے اور ایک اوریجنل ٹانگ سے۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے۔ پھر میں نے اس سے بعد میں پوچھا کہ یار یہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس نے بتایا کہ کوئی کبڈی ہو رہی تھی، کوئی کبڈی کا میچ تھا، تو وہاں پہ وہ کھڑا تھا، کوئی کبڈی کھیلنے والے کھیل رہے تھے، تو ان میں سے کوئی ایک پہلوان جب گرا تو یہ اس حاشیے کے قریب کھڑے تھے یہ اجمل صاحب، تو اس کی ٹانگ کے اوپر کوئی ٹانگ آئی، وہ ٹوٹ گئی، اور پھر وہ غلط آپریٹ ہوا، پتہ نہیں، وہ ایک لمبی کہانی تھی۔ اس بیچارے کی وہ ٹانگ ضائع ہو گئی اور بڑا دکھ ہوا۔ اب وہ دودھ کا بڑا اچھا کام کرتا ہے اور کاروبار کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے۔ میں اسے سلوٹ کرتا ہوں جب بھی اسے دیکھتا ہوں اور ملتا ہوں، اور میں ہی اسے مطلب فوراً آگے بڑھ کے کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے محبت کا اظہار کروں اور اس سے ملوں۔ بہت ہی اچھا ٹائم اس نے ہمارے ساتھ گزارا، اور اب بھی محنت کر رہا ہے۔ میں اس کی محنت کی وجہ سے اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں سست الوجود آدمی ہوں۔ یہ یہاں ویڈیوز اور یہ سستی والی باتیں تو میں کر لیتا ہوں، محنت والے کام کرتے ہوئے جو ہے نا بڑا میں گھبرا جاتا ہوں۔ تو وہ محنتی آدمی ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے اور اپنا مینیج کرتا ہے، دودھ کا کام کرتا ہے، پوری بستی کے دودھ کو وہ کلیکٹ کرتا ہے، اور پھر ڈفرینٹ ایریاز کو وہ سپلائی کرتا ہے، اور پھر وہاں سے اپنے بچوں کی روزی کرتا ہے۔ دن اور رات، صبح شام، 2 ٹائم وہ یہ کام کرتا ہے۔ ایک ٹانگ سے محروم ہے، اور بچپن سے ہو گیا تھا محروم، اور اتنے مشکل دور میں اور اتنی مہنگائی کے دور میں اس نے اپنی ہمت و حوصلے سے اپنے کام کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد اجمل کی زندگی دراز فرمائے، اس کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے، میرے استاد غلام یاسین بھٹی صاحب کی زندگی دراز فرمائے، اور میرے تمام کلاس فیلوز کی زندگی دراز فرمائے۔ انہی ابتدائی دنوں میں ایک میرا کلاس فیلو تھا، نہیں وہ پھر آگے 5ویں کے بعد 6ٹھی میں یا 5ویں کے اینڈ میں ایک ہمارا کلاس فیلو کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس بچے کا نام ندیم تھا۔ اور ایک بچہ میرا بڑا اچھا دوست تھا، شہزاد، اس کا نام شہزاد تھا۔ وہ 6ٹھی میں میرا دوست تھا، 7ویں میں تھا،
جب بھی میرے پاس کوئی قلم یا دوات نہیں ہوتی تھی، سیاہی نہیں ہوتی تھی، کوئی سلیٹی نہیں ہوتی تھی، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، تو میں اس کو بس ایسے دیکھتا تھا اور وہ مجھے دیکھ کے سمجھ جاتا تھا کہ اس کے پاس اب یہ نہیں ہے۔ اچھا، میں اس کے کچھ کہتا ہی نہیں تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا، ہم اپنا ٹاٹ لے کے جاتے تھے گھر سے اسکول میں بچھانے کے لیے۔ اسکول میں ہمارے پاس ٹاٹ بھی نہیں تھے اس وقت، ہم اپنا تھیلا یا اپنا ٹاٹ لے کر جاتے تھے اسکول سے، گھر سے اسکول کی طرف، تو وہاں ہم اپنا بچھاتے تھے، وہاں اپنا بیگ رکھتے تھے، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا۔ تو ہو جاتا تھا کبھی کبھی میں بھول جاتا تھا وہ قلم لینا یا بیگ میں رکھنا، یا کبھی مس ہو جاتی تھی، کبھی قلم ٹوٹ بھی جاتی تھی، تو وہ مجھے قلم دے میں صرف دیکھتا تھا، اس کو سمجھ آ جاتی تھی کہ ظاہر ہے اب کوئی لکھنے کا کام ہے تو اس کے پاس قلم نہیں ہے، اس کو قلم دے دو، وہ خود بیٹھا رہتا تھا، وہ مجھے قلم دے دیتا تھا۔ اور میں اس وقت مجھے اتنا احساس ہی نہیں تھا کہ یار اس کو بھی تو لکھنا ہے۔ پھر اس نے بڑی سمجھداری کی بعد میں وہ پھر دو دو قلم لے کے آنا شروع ہو گیا تھا، وہ جو جس سے سیاہی میں ڈبو کے جو قلم لکھتے ہیں تختیوں پہ، وہ ہم یوز کرتے تھے۔ سلیٹیاں پھر وہ دو دو تین تین رکھتا تھا اپنے پاس کہ اگر ہو جائے کسی کے پاس کم تو وہ اس کو دے دیتا تھا۔ مجھے بہت زیادہ اس نے ہیلپ آؤٹ کیا۔ شہزاد وہ بچہ بیچارہ 7ویں یا 8ویں میں وہ فوت ہو گیا تھا، اس کا بھی کوئی اس طرح، ہاں وہ کوئی چھت سے گرا تھا، کوئی پتنگ اڑا رہا تھا یا کوئی ایسا، بعد میں ہم نے خبر سنی تھی، مجھے بڑا دکھ ہوا، مسہیپ ہوا۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات اعلیٰ بلند فرمائے۔ یہ میرے ابتدائی دنوں کی یادیں ہیں، میں انہیں شیئر اس لیے کر رہا ہوں، شاید میرے بچوں کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اور کسی کے لیے کوئی بات کوئی اچھی نکل آئے اس میں سے۔ تو ابتدائی دن بڑے اچھے دن تھے، بہت پیارے دن تھے۔ یہ دوسری قسط ہے، اس میں ہم نے ذکر خیر کیا اپنے استاد غلام یاسین بھٹی صاحب کا، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ محمد اجمل ہمارے مانیٹر صاحب جو 5ویں تک رہے، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور جو دو میرے کلاس فیلوز، ایک کرنٹ لگنے کی وجہ سے ندیم صاحب، اور ایک چھت سے گرنے کی وجہ سے محمد شہزاد، بہت سیکریفائس والا بندہ، بچہ جو سیکریفائس کرتا تھا اس چھوٹی عمر میں بھی، اللہ اس کے درجات عالی بھی بلند فرمائے۔ ان کا ذکر خیر کیا، ان کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ یہ ذکر خیر نیکیوں میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔